بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا من دونہ اولیاء. اعادہ زجر کا ہے، یہ پہلے بھی گزرا ہے زجر، اسی کا اعادہ. کیا بنا لیے ان مشرکوں نے اللہ کے سوا کارساز، اللہ کے سوا مشکل کشا، حاجت روا. کوئی لفظ ہے جس میں بت تو اللہ کے سوا حاجت روا، یا علی مدد، یا غازی عباس، یا فلانا، اولیاء بنا لیے کارساز. اب سننا ہے فاللہ هو الولی، فاللہ هو الولی، پس اللہ ہی ولی ہے. اللہ ہی، یہ ہی والا معنی کہاں سے آیا؟ ہوبا ضمیر فصل ہے، لفظ اللہ معرفہ، الولی معرفہ، ڈبل حسر ہے. فاللہ هو الولی، پس اللہ ہی کارساز ہے اور کوئی کارساز نہیں. کارساز کا معنی بگڑی بنانے والا. کار کہتے ہیں کام کو، ساز کہتے ہیں بنانے والا. گھڑی ساز، پنسل ساز، موبائل ساز، کار ساز، بگڑیاں بنانے والا، ڈبے بیڑے ترانے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا. فاللہ هو الولی، بس اللہ ہی کارساز ہے اور کوئی کارساز نہیں. یا اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ ہی کارساز اور کوئی کارساز نہیں. فرمایا اس کی وجہ یہ واو تعلیلیہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہی ہے یحیی الموتی، وہ اللہ ہی ہے زندگی موت کا مالک. ہے کوئی زندگی موت کا مالک؟ جب زندگی موت کا مالک کوئی نہیں تو مشکل کشا بھی، حاجت روا بھی کوئی نہیں. کیسی خوبصورت دلیل دی قرآن نے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. اس مشرک سے پوچھ کہ گولڑے والا بابا یہ زندگی موت کا مالک تھا یا نہیں؟ اگر یہ زندگی موت کا مالک ہوتا تو خود کیوں مر جاتا؟ عبد القادر جیلانی زندگی موت کا مالک ہوتا تو خود موت کیوں آتی؟ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی موت کے مالک ہوتے تو حضرت فاطمہ کیوں روتی رہ جاتی؟ آپ پہ موت کیوں آ گئی؟ تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے وہ مشکل کشا ہے. اور دوسرا بہوا علی کل شیء قدیر، اور ترقی ہے صرف احیاء کی کیا تخصیص، وہ اللہ ہی ہے اوپر ہر چیز کے کامل قدرت رکھنے والا. تو کار ساز وہ ہے جو قدیر ہے، کار ساز وہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا، وہ اللہ یحیی الاحیاء، وہ زندہ کرے گا مردوں کو. تو قیامت تک کیا ہوں گے؟ مردے. یا بھی زندہ ہوئے پڑے، چڑی چڑا دیکھتے ہیں. پتہ نہیں یہ بے ایمان قرآن ناظرے پڑے ہوئے بھی نہیں. اب ان ایتوں سے تو ختم میں گزرتے ہوں گے تو کم از کم دیکھ لیتے بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہوبا یحیی الموتی، قیامت کے دن زندہ نہیں ہوں گے، مردے زندہ ہوں گے. کہ مردے تب زندہ ہوں گے کہ موت کے بعد قیامت تک مردے ہوں. اگر مردے جیندے ہو گئے، زندہ ہو گئے، سن رہے ہیں، چڑی چڑا کے تماشے دیکھ رہے ہیں. وہ ایک مولوی صاحب تھے مولانا عبد المجید شاہ صاحب ندیم، اس نے بڑا عجیب جملہ کہا. اس نے کہا لوگ کہتے ہیں مردے کو چڑی چڑا کا پتہ چلتا ہے،
کہتے ہیں واہ یا خدایا یہ نیچے لیبارٹری ہے یا قبر ہے کہ جنس معلوم ہو رہی ہے. اللہ ان مولویوں سے پناہ دے، بھئی یہ قبر ہے یا نیچے لیبارٹری ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اوپر چڑا بیٹھا ہے یا چڑی بیٹھی ہے. یہ جملہ زبردست کہا. ہوبا یحیی الموتی وہو علی کل شیء قدیر. حاصل کیا نکلا؟ سب انبیاء کی طرف وہی آئی. وہی کیا تھی؟ لہو ما فی السماوات، کار ساز اللہ. تو پکار کے لائق بھی اللہ. وہ پکار کے لائق کون؟ اللہ ہے جو کسی سے مجبور نہیں ہوتا. وہ کون؟ اللہ ہے جس کی عظمتیں اتنی ہیں کہ اس کے عظمت کے نشانوں سے آسمان بھی کانپ رہے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے فرشتے بھی سربسجود ہیں. مشرکوں نے جو اللہ کے سوا اوروں کو پکار کے لیے کارساز بنایا، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. میرا پیغمبر تیرا کام مسئلہ بیان کرنا ہے، ان سے منوانا نہیں. پھر کذالک، پھر فرمایا ہم نے ایک ہی وہی کی سب انبیاء کی طرف. وہی یہی آئی کہ کارساز اللہ ہے، پکار کے لائق اللہ ہے. آپ کی طرف بھی ہم نے قرآن بھیجا. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. اور قرآن اس لیے آیا کہ قرآن بیان کر میرے پیغمبر لوگوں کو مسئلہ سمجھا تاکہ قیامت کے عذاب سے بچ جائیں. قیامت ضرور آئے گی، فیصلہ یہ ہوگا ایک پارٹی جنت میں جائے گی جو فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین پہ قائم رہے گی، صرف اللہ کی پکار پہ. وفریق فی السعیر، اور ایک جماعت جہنم میں جائے گی جو کسی غیر کو مشکل کشا سمجھ کے پکارے گی. یا اللہ جہنم سے بچا لیتا، سب کو توحید سمجھا دیتا. فرمایا میری حکمت کے خلاف ہے. جبری ایمان منظور نہیں، اختیاری ایمان معتبر رہے. اور یہ جو ظالم ہیں، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنے والے، ان سب کو قیامت کے دن جن کو یہ پکارتے ہیں حاجتوں میں، وہ باب کام نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے فاللہ والولی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. اس کی وجہ یہ ہے فاللہ والولی والفا فی قولی فاللہ. یہ جو فا ہے ہو والولی کی یہ جواب ہے شرط مقدر کا. کأنہ کالا ان ارادو اولیاء بحق. اللہ فرماتے ہیں او مشرکو، اگر تمہیں سچا کارساز چاہیے، سچا مشکل کشا چاہیے، حق حاجت روا چاہیے، تو سنو فاللہ والولی بالحق. تو سچا مشکل کشا صرف اللہ ہے، سچا حاجت روا صرف اللہ ہے. لا ولی سوا ہو، اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. لأنہ، دیکھو دیکھو سارے اکابر یہی لکھ گئے، اس لیے لأنہ یحیی الموتی وہو علی کل شیء قدیر. اس لیے کہ وہی اللہ ہے جو قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور ہر چیز پر قادر ہے. فہو الحقیق، جب یہ شان اللہ کی، ہر چیز پہ قادر اللہ، مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ، تو اللہ ہی لائق ہے بِأَن یتخذ ولیا، یہ کہ اللہ ہی کو ولی سمجھا جائے. دون من لا یقدر علی شیء، نہ ان کو جو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، کسی چیز پہ قادر نہیں، ان کو نہ سمجھا جائے حاجت روا مشکل کشا. سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں اچھی طرح سنو. اب
اب آ گیا او مسئلہ تو کھڑا ہے نا. اچھا جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اے بڑا مسئلہ، آج کا مسئلہ بھی پیغمبر کے دور کا مسئلہ بھی. جب اللہ کے نبی نے مسئلہ بیان کیا ہاں بڑی کتابیں نکال کے لے آئے بے ایمان. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سلیمان. بڑے بڑے کتاباں حوالے ٹرک بھر کے. چھدرو میں مناظرہ ہوا تھا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا اور عمر اچھروی بریلویوں کا مولوی. بڑا مناظرہ تھا. ہمارے استاد اس مناظرہ میں شریک تھے مولانا محمد سعید صاحب بلند والے. فرماتے ہیں کہ ساری گدیوں والے کٹھے ہو گئے. سیال، گولڑا، لاہور، کراچی تک گدیوں والے کٹھے ہو گئے اور ہر گدیوں سے انہوں نے ٹرک کتابوں کے بھرے. ٹرکوں پر کتابیں. اس دور میں ٹرک کا ملنا بھی بڑا مشکل تھا. بڑی کتابیں، کوئی کچاوے، کوئی اونٹ، کوئی گدے. تو ساری کتابیں وہاں پہنچ گئی چھدرو میں. اب سارے لوگ انتظار میں کہ وہ غلام اللہ ہے کون ہو جو ہمارے پیروں کے مقابلے آئے گا. پیر ایک پھونک میں اڑا دیں گے. ادھر سارے تروں والے. تو ریل جاتی تھی، ریل گاڑی. تو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، سید عنایت اللہ شاہ صاحب، چند آدمی یہ ریل پر گئے وہاں مناظرے پر. تو وہ پورے ایریے کی جو عورتیں تھیں وہ چھتوں پہ چڑھ گئی. انہوں نے کہا اس مولوی کو دیکھنا ہے جو ہمارے پیروں کے مقابلے آ رہا ہے. وہ مولوی ہے کون؟ تو یہ گئے. ان کے پاس کتابیں چند تھیں اور وہ کتابیں اٹھا کے وہاں 3 دن تک مناظرہ رہا. 3 دن. اور تیسرے دن یہ دندا بلاول ایک جگہ ہے تلاگنگ کے ایریے کی، وہاں کا پیر وہاں تھا. تو تیسرے دن اس پیر، وہ پہلے بریلوی تھا، اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ جو غلام اللہ خان اور عنایت اللہ شاہ نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ مسئلہ حق ہے، اور جو میرا مرید رہنا چاہتا ہے تو اس کو یہ عقیدہ اپنانا ہوگا. چائے نہیں آئی؟ چائے. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن دیکھا بھائی شیخ القرآن کس کو کہتی. مولوی عمر جو کتاب اٹھاتا شیخ اسی کو پکڑ کے اسی سے جواب دیتے. ان کے پاس کہتے ہوں گے اٹھا. اور عمر اچھروی نے بڑے بک کیے. عمر اچھروی آیا آیت غلام اللہ خان تو شیخ القرآن بڑا آیا آیت. تو وہ پورا ایریا اس مناظرے پر سب لوگ مواحد ہو گئے. یہ موسیٰ خیل کے ساتھ ہے، عمران خان کا کالج ہے، اس کے ساتھ ایریا ہے، سب مواحد ہو گئے. اب بعد میں ریبنڈی وہاں پہنچے اور انہوں نے کام شروع کیا. اب پھر آدھا شہر وہ بیتی بن گئی ہے. ان ریبنڈیوں کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہو، یہ ہر جگہ پہ لعنت پھیلاتی ہے. تو سارے وہ لوگ مواحد تھے اور یہ کیڑا ان میں پہنچ گیا. اور پھر وہاں پر وہ عجیب ڈرامے، کتابڑیاں، وہاں پر بھی کتابڑیاں آ گئیں. پیغمبر کریم کے مقابلہ میں ساری کتابڑیاں لے کے آ گئے. انہوں نے کہا یہ ساری کتابیں آپ کے خلاف، صحائف آپ کے خلاف، مولویوں کی کتابیں آپ کے خلاف. اللہ نے جہاں جواب دیا اور پوری خبر آگے لی. مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، کتابڑیوں پر فیصلہ نہیں ہوگا. کتابڑیاں ساریاں کانٹے مارو. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ،
اور وہ جو تم نے اختلاف کیا ہے فی اس مسئلہ میں من شیء کوئی مسئلہ بھی ہو فحکمہ الی اللہ فحکمہ الی اللہ اے الی کتاب اللہ اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب سے ہوگا. کسی مولوی کی کتابڑی کو ہم نہیں چلنے دیں گے. یہ کس کی دعوت ہے؟ پیغمبر کریم کی. سبحان اللہ. ایک ہی جواب آیا قرآن کا فرمایا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اور باغیوں اور کتابڑیاں پیش کرنے والوں اور رسالے پیش کرنے والوں اور مہندے شہندے پیش کرنے والوں سن لو وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى کتاب اللہ. اس کا حکم اللہ کی کتاب کی طرف ہوگا, پیغمبر کے فرمان کی طرف ہوگا. دیکھو ذرا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. آج ہم یہ نہیں کہتے, کوئی فرقہ اس پہ آتا ہے سارے بھاگتی. ہاں بھئی کدھر ہے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ؟ حاشیہ نمبر 5. آپ ان لوگوں سے جو کہ توحید میں آپ سے اختلاف کرتے ہیں فرما دیجئے هُوَ الْحَاكِمُ فِيهِ هُوَ الْحَاكِمُ فِيهِ. ذرا صوفی سننا. هُوَ الْحَاكِمُ فِيهِ. اللہ ہی حاکم ہے اس میں بے کتاب ہی و سنت نبی ہی. کتاب اللہ کے ساتھ اور سنت نبی کے ساتھ حاکم کون؟ اللہ ہی. کسی ملا کو حاکم نہیں مانیں گے, کسی پیر کو حاکم نہیں مانیں گے. حاکم کون ہوگا؟ اللہ. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اس کا حکم اللہ کی طرف ہوگا. تنازعتم فی شیء من الخصومات. جتنے بھی جھگڑے ہیں تمہارے تنازعتم بھئی فی شیء کسی چیز میں خصومات فتحاکموا فیہ الی رسول اللہ. رسول پاک سے فیصلہ کرواؤ. وَلَا تُؤْثِرُوا عَلَى حُکُومَتِهِ حکومت غیرہ. پیغمبر کے فیصلے کے مقابل کسی کے فیصلے کو ترجیح نہ دینا. پیغمبر کا فیصلہ چلے گا. وَقِيلَ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ. ہاں اور یہ بھی کہا گیا جو تم اختلاف کرو اس میں من تعبیل آیت کسی آیت کے معنی میں وَاشْتَبَا عَلَيْكُمْ جو تم پہ مشتبہ ہوا فَارْجِعُوا فِي بَيَانِهِ إِلَى الْمُحْكَمِ مِنْ کتاب اللہ. جہاں کوئی تمہیں مسئلہ مشتبہ ہو رہا ہے تو کس کی طرف لوٹاؤ گے؟ محکم من کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کی محکم آیات کی طرف. وَظَاهِرِ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَقِيلَ وَمَا بَقَى بَيْنَكُمْ الْخِلَافُ فِيهِ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ تَكْلِيفَكُمْ وَلَا طَرِيقَ لَكُمْ. ہاں یہ اور معنی ہے کہ یعنی ایسے معاملات اور مسائل جس کا تکلیف شرعی تکلیف سے تعلق نہیں اور تم کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. فَقُولُوا اللَّهُ عَالَمْ کَمَعْرِفَةِ الرُّوحِ. جیسے روح کی معرفت کا مسئلہ ہے تو جو مسائل کا تم قطعی دلیل نہیں اور وہ مسائل ایسے ہیں بھی نہیں جن کا معاد یا نجات کے ساتھ تعلق ہے, پھر کوئی پوچھے تو اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی پرچی لکھے تو اس کے منہ کے مطابق جواب پہ مار چھوڑو اور کہو واللہ
عالم. اچھا ایک اور حوالہ ہے، انما ہوا فی المومنین اذا بقا بینہم الاختلاف. یہ اللہ نے مومنوں کو حکم دیا جب آپس میں اختلاف پڑ جائے، فی شیء من الاحکام، احکام میں سے کسی چیز میں، تو لوٹاؤ اس کو طرف کتاب اللہ کے، وَإِلَىٰ سنت رسول ہی. مومنوں اگر تمہارا جھگڑا ہو اپنے مولویوں کی کتابیں نہیں، سب سے پہلے فیصلہ کس کا ہوگا؟ کتاب اللہ کا. یہ للڑ بیچارے یہ گٹر میں چھلانگ لگا کے مر جائیں گے، کتاب اللہ کو حاکم کبھی نہیں مانیں گے. اِلَىٰ سنت رسول، یہ ماتریدی امام ہے ابو منصور. اور یہاں پر ایک اور حوالہ ہے نیشا پوری کا، اور بہت زبردست حوالہ، آپ کے حاشیے پہ میرا خیال نہیں آیا. فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، فرماتے ہیں جملۃ خبریۃ بمعنی الانشاء. یہ جملہ خبریہ ہے انشاء کے معنی میں، اے تحاکموا الی اللہ، اللہ سے فیصلہ کرواؤ. ھذا خطاب لجمیع الامت الی یوم القیامہ، یہ خطاب سب امت کو ہے الی یوم القیامہ. کب تک؟ کب تک؟ قیامت تک. نیشا پوری قیامت تک. جب بھی کوئی جھگڑا پڑے تو حاکم کس کو مانیں گے؟ کتاب اللہ اور پھر سنت. فالحاکم فیہ، فالحاکم فیہ هو اللہ تعالی بکتابہ، اس میں حاکم اللہ ہی ہوگا اور فیصلہ کرے گا اپنی کتاب سے. یہ بھی نیشا پوری. ہاں جی، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم اللہ کی طرف پھیرا جائے گا. اور بھی ہے کوئی حوالہ؟ ہاں، ذالکم الحاکم. اچھا وہ اور ہے، ذالکم اللہ ربی، یہی حاکم اللہ ہے رب میرا. توحید فی الحاکمیت پر بھی ذہن رہے. یہی حاکم اللہ ہے رب میرا، علیہ توکلت، ذالکم الحاکم بینکم ھو ربی علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا. فی دفع کید الاعداء، اپنے دشمنوں کے مکروں کو دور کرنے کے لیے. وفی طلب کل خیر، ہر خیر کی طلب کے لیے. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اے وَإِلَيْهِ أَرْجِعُ فِي كُلِّ الْمُهِمَّاتِ، ہر مشکل میں اللہ ہی کو پکارتا ہوں. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ يُفِيدُ الْحَصْرَ، یہ حصر کا فائدہ دے رہا ہے. اے لا أَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْهِ، نہیں بھروسہ کرتا میں مگر اللہ پر. اور وہ اشارہ ہے تضعیف طریقہ من اتخذ غیر اللہ ولیہ، ان کو رگڑا لگانا ہے جو دوسروں کو کارساز بناتے ہیں. پیغمبر کا مذہب ہے وہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر اعلان کر دو، ذالکم اللہ ربی، یہی حاکم اللہ میرا مشکل کشائے، حاجت روائے. علیہ توکلت، اسی اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ،
لا الہ احد سوا روح المعانی، اور اللہ ہی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں، ہر مشکل میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔